الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کر کے پیدا فرمایا ہے، ویسے ہی اس کی اس امتیازی شان میں ترقی کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، تاکہ ان اسباب کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہوا اپنے آپ کو مزید ممتاز تر ثابت کر سکے، اور اس امتیازی شان کو بلند و بالا رتبہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو علم جیسے نعمت سے نوازا ہے، اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی توسط سے اللہ رب العزت نے نفس آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے نعمت سے نوازا، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے سوال کیے، اور اس نے ایک ایک بات کی جواب دی۔ یہ اس کا وہ شعوری سفر ہے اور شعوری ترقی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے دیگر تمام مخلوقات کے مقابل میں انسان کو عطا کیا ہے۔ لیکن انسان کی ناقص فہم اور انسان کی اپنی ذاتی کمزوریوں کی بنیاد پر انسان نے علم جیسے عظیم نعمت کو بجائے انسانی شعور میں ترقی پیدا کرنے کے، اس علم کو مادی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتائج معاشرتی طور پر انسانی نسل کے لیے ترقی اور کامیابی کے بجائے انسان کے ساتھ صرف ایک اضافی صفت کے طور پہ شامل ہو گیا۔ یعنی پچھلے ادوار میں اگر کوئی شخص صاحب علم ہوتا تو وہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ یہ وصف بھی رکھتا کہ اس علم کی بنیاد پر دوسرے لا علم انسانوں کے درمیان زیادہ سمجھدار اور باشعور سمجھا جاتا، اور وہ دیگر لوگوں کے لیے رہنمائی اور بہتر مشاورت کے اسباب پیدا کرتے۔ لیکن چونکہ رفتہ رفتہ علم برائے شعور نہیں رہا، بلکہ علم ایک ضرورت برائے روزگار بن گیا، جب علم ضرورت برائے روزگار ہو گیا تو علم کے اندر سے ترقی کے وہ اسباب ختم ہو گئے،
لوگوں کو اب علم کے ذریعے سے صرف وہ چند صفحات چاہیے ہے جنہیں ڈگریاں کہا جاتے ہیں، اور ڈگریاں ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن ڈگریاں جس چیز کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے اس چیز سے ہم محروم رہتے ہیں۔ یعنی علم کے ذریعے سے ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، لیکن وہ علم کا حصول نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کے مرحلہ وار مراحل سے صرف اپنے آپ کو گزارنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ ہر مرحلے کا اپنا ایک سرٹیفکیٹ ہمیں ملے کہ میں 1 سال گزار چکا ہوں۔ اب وہ سالوں کی تعداد پوری کرنی ہوتی ہے جب ہمارے علم کی حالت یہ ہو جائے کہ ہم حصول علم کے ایام کو صرف گنیں اور اسی پر اکتفا کریں کہ میں اتنا سال پڑھ چکا ہوں، اور ساتھ میں اگر یہ کہا جائے کہ اتنے سالوں میں حاصل کیا کیا ہے تو کچھ بھی شاید پلے نہ پڑے۔ ہمارے یہاں علم کا یہ صورتحال ہے۔ اب وہ علم دینی علم ہو یا پھر عصری علم ہو، دونوں کا قریب قریب یہی حال ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری کمزوری یہ کہ وہ علم جس کے ذریعے شعور آ سکتی تھی، اب وہ علم حصول کرنے کے بعد بھی اس تعلیم یافتہ شخص کے اندر، چاہے وہ دینی تعلیم سے تعلق رکھتے ہوں یا عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہوں، اس تعلیم کے حصول کے بعد اس تعلیم یافتہ میں سنجیدگی کی فقدان رہتی ہے، سنجیدگیاں نہیں آتی اس میں۔ یعنی کوئی شخص یہ تصور نہیں کرتا ہے کہ آج سے پہلے میں جس مقام پر تھا، اتنے سال پڑھنے کے بعد اب میرے وصف میں اضافہ ہو گیا ہے، میرے صفات بدل گئے ہیں، میں پرائمری میں تھا، پھر میڈل میں آیا، پھر اس سے اوپر گیا، ترقی کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں، تو میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے وضع میں، میرے انداز گفتگو میں، میرے انداز تکلم میں، میرے معاملات اور تعلقات میں فرق کہاں تک آنا چاہیے؟ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں۔ یعنی ایک شخص پرائمری میں ہے، وہ تعلیمی طور پر بھی کم سن ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی کم سن ہے، اب وہ پرائمری سے بالکل انتہا تک فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے اپنے علم سے، لیکن اس کا بچگانہ حرکات اس سے جاتے نہیں ہیں، اس کے انداز میں کبھی بھی ترقی نہیں آتی ہے۔ تو جب ہمارے عادات بچگانہ ہی رہیں گے تو پھر ہمارے علم کے حصول کا کیا فائدہ ہے جو ہمیں عقلی طور پر بلوغ نہ دے سکے؟ یعنی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان میں اگر پہلے رشد نہ ہو، رشد کا معنی عقلی صلاحیتیں، اگر پہلے ہمارے اندر عقلی صلاحیتوں کا فقدان ہے تو علم کے حصول کے بعد ہم میں وہ شعوری فقدان، سنجیدگی کا فقدان وہ باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ تب ہو کہ ہمارا علم اور اس کا حصول برائے شعور ہو، برائے حصول رزق نہ ہو، لیکن ہم نے صرف اسے کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب جو چیز کمائی کا ذریعہ بنیں گے تو وہ بقدر ضرورت ہی اس کی ضرورت پڑے گی، اتنا ہی اس کو اختیار کیا جائے گا جتنا اس کی ضرورت ہوگی۔ اگر کسی کا تعلق روزی کمانے کے لیے بیلچے سے ہے تو وہ صبح و شام بیلچہ اپنے گردن پہ نہیں لٹکائے گا، جب تک اس کی ضرورت ہے بیلچہ اس کے ساتھ ہے، اس کے بعد رکھ دے گا۔ گنتی کی ضرورت ہے تو وہ تب تک ہے جب وہ کام کر رہا ہے، اپنے گلے نہیں لٹکائے گا، چھوڑ دے گا پھر۔ یعنی علم کے حصول صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ڈگریاں آ جائے، اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں کئی سارے اصحاب علم، چاہے وہ دینی تعلیم سے تعلق رکھتے ہو یا عصری علوم سے، دونوں علم ہی ہے،
لیکن فراغت کے بعد کتابوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، مطالعے کا رجحان ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں جو اصحاب علم ہے اور بے علم لوگ ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اصحاب علم اور بے علم دونوں برابر ہو گئے۔ وجہ یہ کہ بے علم حضرات تو کم از کم پھر بھی کسی قدر بہتر ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں معیار سنجیدگی کی اور سدھرنے کی اور اپنے آپ میں وقار پیدا کرنے کے لیے صرف عمر ہی رہ جاتا ہے۔ وہ بار بار سمجھانے کے لیے یہی کہتے ہیں یار اب تمہاری کتنی عمر ہو گئی ہے، کب تک بچگانہ حرکتیں کرتے رہو گے، کب تک غیر سنجیدہ رہو گے، اب تمہاری عمر اتنی ہو چکی ہے۔ ایک معیار ان کے پاس عمر کی ہے، لیکن تعلیم یافتہ طبقوں کے یہاں یہ چیز بھی باقی نہیں رہی، اور یہ قابل افسوس بات ہے، نہایت بڑا صدمہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور بھی کیا ہے یا نہیں۔ کتابوں کے ساتھ ہمارا واسطہ کہاں تک ہے؟ آج کل کے دور میں کتابوں کے ساتھ واسطہ نہ رکھنے کے انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کس طرح لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کون کیوں استعمال کر رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جائزہ نہیں لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، یعنی بار بار اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھ لو زمین پر۔ یہ مطالعہ ہے، تاریخ کا مطالعہ ہے، قوموں کا مطالعہ ہے، اس کے کردار کا مطالعہ ہے، ان کے کردار کا جائزہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے مکمل بے فکر ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اس غلط روش سے مستقبل میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کون بتاتا ہے۔ کوئی نہیں بتاتا کسی کو، صرف اتنا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں شعور کی بنیاد پر گزارتے ہیں وہ اپنے علمی اور عقلی ترقی کے لیے اسباب ڈھونڈتے ہیں، اور ان اسباب کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کا اور لوگوں کی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا اور اپنے کردار کا اور اس کردار کے انجام کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ مکمل غافل ہوئے ان چیزوں سے، وہ ہمیشہ خود اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو دوسروں کے سپرد کرتے ہیں اور انجام سے پھر بھی بے خبر رہتے ہیں۔ جب انجام سے اس کا پالا پڑتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں، دوسروں کو بھی کوستے ہیں، اور جرم کا پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں کیا جرم کر چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، واقعتاً اصحاب عقل اور اصحاب دانش ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی نصیحت کیا ہے کہ حالات نے جو دکھایا وہ بھی نصیحت، ہمارے اعمال نے دکھایا وہ بھی نصیحت، ہمارے کردار نے دکھایا وہ بھی نصیحت۔ نصیحت صرف یہ نہیں کہ زبان سے کوئی بولتا رہے اور ہم سنتے رہے، یہ سب نصائح۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا بینا اور اندھا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہے، نہ بینا اندھے کے برابر ہے اور نہ روشنی اندھیرے کے برابر ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو پھر ہم نے ہمیشہ کیوں اندھا پن اختیار کیا ہوا ہے؟ ہم نے ہمیشہ کے لیے کیوں تاریکیوں میں رہنا پسند کیا ہے؟ جبکہ ہم بار بار تاریکیوں میں ڈسے گئے ہیں اور اندھے پن میں ہم گرے ہیں، لیکن نہ ہم نے ان ٹھوکروں سے سبق لیا ہے اور نہ ہم نے اس ڈسنے سے سبق لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلے زمانوں میں گھر گھر میں کتابوں کی لائبریریاں ہوتی تھی، آج کل لائبریریوں کو ہم نے خیر باد کہہ دیا ہے۔ کتابیں ہمارے یہاں
کبھی ایک مقدس چیزیں ہوا کرتی تھی، قابل احترام چیزیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ کتابیں ہمیں راہ دکھاتی تھی۔ لیکن آج ہماری وہی کتابیں گھروں سے نکل کر ردیوں کے ٹھیلوں میں بک رہے ہیں اور فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے شعور کے اسباب کا یہ انجام ہوگا تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا، ذرا اس کا ہم اندازہ لگائیں۔ شعور کے اسباب جب ردیوں کے ٹھیلوں میں بکیں اور پھر فٹ پاتھوں میں پڑے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقل اور دماغ کو ردیوں میں بیچ دیا ہے۔ آج ہم کھوکھلے دماغوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور کھوکھلے دماغوں کے انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ کرتب دکھایا کرتے تھے، دو کٹ پتلیاں بنا کر اس میں داغے ڈال کر ہلاتے تھے اور وہ کٹ پتلیاں لڑتے تھے آپس میں۔ پھر ہمارے قومی من حیث القوم یہ حال ہوگا کہ ہمارا کٹ پتلیوں سے زیادہ حیثیت نہیں ہوگی، اور ہم کٹ پتلیاں اسی لیے بنے ہیں کہ ہم نے شعور کی اسباب کا اور ان کے ذرائع کا کوئی قدر نہیں کیا ہے۔ ہم نے ردیوں کے ٹھیلوں میں بچا ہے اور فٹ پاتھوں پہ نظر آتے ہیں۔ جب یہی حال ہوگا تو ہمارا بھی حال ان فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے کتابوں سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے عقل و شعور اور منزلوں کی ترقی کے اسباب پر غور کریں اور پھر سے اپنے گھروں میں، اپنے اولادوں کے ہاتھوں میں اور میراث میں ہم کتاب چھوڑ جائیں۔ لیکن ہم نے کتابوں کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ کوئی بھی کتاب کیوں نہ ہو، لیکن کتاب تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ اس میں تمہیں کچھ نہیں ملا ہے، تم مزید کوئی اور کتاب تلاش کرو۔ اس میں تمہیں کچھ کم ملا ہے، تم اس سے بہتر کتاب تلاش کرو۔ یہ سیڑھیاں ہے، جب ایک سیڑھی پر چڑھو گے تو اگلی سیڑھی پر اگلا پیر پڑے گا، لیکن جب ایک پر بھی نہیں چڑھیں گے تو ہم نیچے ہی چلتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، ہم منازل کو کبھی طے نہیں کر پا سکیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم کتاب کو اپنی زندگی میں قدر و قیمت دیں، اس کو اہمیت دیں، اور جب ہم کتاب کو اہمیت دیں گے تو ہمیں شعور ملے گا۔ جب شعور ملے گا تو ہماری حیثیت کٹ پتلیوں سے بڑھ کر ایک سنجیدہ اور باشعور انسان کے بنیں گے، اور پھر ہم اپنے معاشروں میں دوسرے کھلاڑی جو ہمارے معاشروں میں لیڈر، رہنما اور قیادت کی شکل میں ہے، وہ ہمارے اندر دھاگے ڈال کر کٹ پتلیوں کی طرح لڑا نہیں پائیں گے۔ ہماری حیثیت انسان کی ہوگی، ہم میں شعور ہوگا، ہم اپنے مقام کو بھی سمجھیں گے، اپنے وقار کو بھی سمجھیں گے اور اپنے عزت کو بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔